नासरा मेरी हमजमात थी। वो हमारे पड़ोस में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसका इरादा एफएसी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का था। मगर शो में किस्मत, जिन दिनों हम एफएसी साल दोम के पर्चे दे रहे थे, इसके वालिद की नौकरी जाती रही। इसके वालिद एक ऐसे महकमे में थे जो मुल्क भर में रिश्वत के मामले में मशहूर है। मगर वो ईमानदार आदमी थे। रिश्वत की तलब इन्हें छू कर भी नहीं गुजरी थी। इसी वजह से अपने राशि अफसरान को खुश ना कर सके और इन्हें किसी छोटी सी गलती के बहाने से मुअत्तल कर दिया गया। तभी इन्होंने समीर फरोशी से बेहतर जाना कि इस्तीफा दे दें। इस तरह मुलाजमत से हाथ धो बैठे। नासरा को सब गूंगी समझते थे, मगर वो खासी समझदार और हसास थी। घर के हालात को देखते हुए इसने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की जिद ना की, बल्कि मुलाजमत कर ली। यूं वो अपने बाप का सहारा बन गई। इसकी वालदा भी एक सुघड़ औरत थी। तंगी के बावजूद किसी न किसी तरीके से वो घर की गाड़ी खींच रही थी। भाई दोनों छोटे थे और कमाने के लायक ना थे। नासरा एक स्कूल में टीचर हो गई थी। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। 4 पैसे इकट्ठे होते और घर की दाल रोटी चलती थी। इन पैसों में से नासरा की माँ कुछ रुपए बचा लेती कि आखिर बेटियों को पिहाना भी था। इन्हीं दिनों पड़ोसन फरीदा ने एक रिश्ता बताया। लड़का किसी मिल में काम करता था। लड़के की माँ आई तो इसने नासरा के बजाय चौथे नंबर वाली बहन को पसंद कर लिया। अक्लमंदी का सबूत देते हुए नासरा ने माँ पर दबाव डालकर अपनी बहन की शादी इस लड़के से करवा दी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, शादी पर खर्च करके वो लोग फिर से खाली हाथ हो गए। मेरी दोस्त नासरा एक बार फिर मशीन की तरह काम करने लगी। इसी दौरान इसने कुछ रुपए इकट्ठे किए और अपने स्कूल के क्लर्क से अपने 5वें नंबर वाली बहन को ब्याह कर वालदेन का एक और बोझ हल्का कर दिया। बहन की शादी के बाद जब वो स्कूल गई तो इसने सुना कि इसकी साथी टीचर अपने उम्र रसीदा मामू के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। ऐसी बेवा या बांझी औरत का रिश्ता जो इसके मामू की तन्हाई दूर कर सके और जिंदगी के बाकी मांदा सफर में इसका साथ दे सके, दुख सुख में इसका ध्यान रखे। ये बात कुछ दिनों तो स्टाफ रूम में गर्दिश करती रही, फिर आई गई हो गई। लेकिन नासरा ने इस बात को ना भुलाया। वो इस शख्स के बारे में सोचती रही जिसकी जीवन साथी इसे इस उम्र में तन्हा कर गई थी, और बच्चे भी सब शादीशुदा होकर सब अपने अपने घरों के हो गए थे। एक दिन इसने अपनी साथी टीचर आयजा को घर बुलाया और इससे इसके मामू के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया। आयजा ने तफसील से बताया कि मामू रशीद साहब की उम्र 50 साल के करीब है। ताहम वो अपनी उम्र से कम नजर आते हैं क्योंकि सेहत अच्छी है। आयजा के ये मामू कई अराजी के मालिक थे। इनकी 2 फैक्ट्रियां भी चल रही थीं। मालदार थे, किसी शय की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ यही कि इनके जाती काम और इनकी देखभाल का असल जीवन साथी ना रहा था। अगले दिन आयशा के मामू इसको लेने आए तो नजमा ने गेट से एक नजर देखा। वो ऊंचा कद, खूबसूरत, खासे स्मार्ट और चाको चौबंद नजर आ रहे थे। नासरा ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से शादी कर लूं तो घर के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगले दिन उसने आयजा से कहा, मैं तुम्हारे मामू से शादी करने को तैयार हूं, तुम रिश्ता तय करा दो। ये सुनकर वो लड़की परेशान हो गई। बोली, तुम होश में तो हो? इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करोगी? ये तो पागलपन है। तुमको किसी कुंवारे नौजवान का रिश्ता मिल सकता है। नासरा ने मगर बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था। एक बार फिर अच्छी तरह सोच विचार कर लो, कहीं बात में पछताना ना पड़े। मगर मेरी दोस्त ने सोच लिया था कि इसकी कुर्बानी से बाकी तमाम खानदान बन जाएगा और चंद दिन ऐशो इशरत के वो भी देख लेगी, फिर सुकून से जी सकेगी। आयशा इसे समझाती रही कि अभी तो ऐश होंगे, मगर बाद में इसके लिए तकालीफ पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपनी जवानी को दांव पर लगाना अक्लमंदी नहीं। नासरा ने यह कहकर इसे खामोश कर दिया कि अब भी तो इसकी जिंदगी में परेशानियां हैं। अब कौन सा सुख है? कम अज कम इस तरह ना सिर्फ इसका खानदान संवर जाएगा, बल्कि कुछ दिन आराम के वो भी देख लेगी, बेफिक्री से हंस बोल सकेगी। आयजा ने नासरा को अपने मामू का पता दे दिया और कहा कि वो खुद या अपने घर वालों के जरिए इनसे राब्ता कर ले। वो ये रिश्ता अपने हाथों से नहीं करवाएगी। सच है, गरीबी और लाचारी कभी कभी कितना बेदस्तो पा कर देती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है, और जब वही मजबूर
عزت کی زندگی جینے کی خاطر کسی کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو دنیا کیسے کیسے نشتر نہیں لگاتی۔ بہرحال ناصرہ نے رشید صاحب سے خود ملاقات کی اور شادی کی پیشکش کی۔ رشید صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اچھی طرح سوچ لو، بعد میں کہیں تم کو پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، ناصرہ نے جواب دیا تو رشید صاحب آمادہ ہو گئے۔ آخر کو وہ مرد تھے، کم عمر، پڑھی لکھی اور خوبصورت بیوی مل رہی تھی۔ ان کو کیا تھا، وہ تو بیوہ یا طلاق یافتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ادھر جوان اور کنواری لڑکی کا رشتہ بن مانگے مل گیا، لیکن ناصرہ نے اپنی کچھ شرائط بھی پیش کر دی جن کو انہوں نے بھلا چو چارا مان لیا۔ شرائط کے مطابق رشید صاحب نے 3 ماہ کے اندر اندر اس کے بہنوئی کو کپڑے کا کاروبار کرا دیا اور رقم قرض حسنہ کے طور پر دی۔ دوسرے بہنوئی کو ورک شاپ کھول کر دی اور 3 لاکھ روپے اسے شادی کے خرچے کی مد میں دیے، جو اسے اپنے والد کے نام بینک میں جمع کرا دیے۔ رشید صاحب نے اس کے بعد اپنے سماجی مقام کے مطابق ناصرہ کی دونوں بہنوں کی شادیاں کروا دیں۔ رشتے بھی اپنے حلقہ احباب سے تلاش کیے۔ آخر میں انہوں نے اس کے والد کو ایک پختہ مکان لے کر دیا۔ یوں اس لڑکی نے اپنی زندگی میں نفع بخش سودا اپنے عمر رسیدہ خاوند سے کیا، لیکن اپنے گھر والوں کے سکھ اور آرام کے عوض اس نے رشید صاحب کے ساتھ عمر بھر کی وفاداری نبھانے کی قسم جو کھائی، اس کو نبھا بھی دیا۔ سسرال میں تو میری سہیلی کو شروع میں کوئی پذیرائی نہ ملی۔ رشید صاحب کی بہوؤں نے اپنے خاوندوں اور نندوں کے ساتھ مل کر ناصرہ سے اچھوت کا سا برتاؤ کیا۔ ان کے بچوں کے لیے تو گویا وہ ایک ایسا تختہ مشق تھی کہ کوئی بھی لمحہ زہریلا نشتر چبونے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ادھر ناصرہ کی ایک چپ اور خاموشی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک ناصرہ 5-6 ماہ میں ہی کملا کر رہ گئی۔ ہر کوئی اسے گھٹیا، لالچی اور ذلیل کہتا تھا۔ خاندان والوں کے سامنے اسے خوب بڑھا چڑھا کر بے عزت کیا تھا کہ ایک بوڑھے سے عشق لڑا کر شادی کر کے آ گئی ہے اور اب اپنے مائکے کی تجوریاں بھر رہی ہے۔ رشید صاحب نے اپنے خاندان کے اس رویے کو محسوس کیا کہ ان کے اولاد ہر لمحہ ان کی بیوی کو بے عزت کرتی ہے۔ ادھر ناصرہ تھی کہ ایک لفظ بھی شکایت کا اپنی زبان پر نہ لاتی تھی اور نہ ہی ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھرتی تھی، کیونکہ ایسے ہی سلوک کی اس کو توقع تھی۔ اپنے شوہر کی وہ بے حد تابع دار تھی۔ جب بھی رشید صاحب آتے، اس کے ہونٹوں پر مسکان ہوتی۔ اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ پھر رشید صاحب کیوں کر ناصرہ کو برا کہتے یا اس سے ناانصافی کرتے؟ اس نے شوہر سے کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ ہر بات شادی سے پہلے طے کی تھی۔ ان دنوں وہ بڑی خوش تھی جب اس کی خدمت اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے شوہر نے اس کو ایک پوش علاقے میں بڑا سا خوبصورت گھر سجا کر تحفے میں دیا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ اپنے سوتیلے بیٹوں، بیٹیوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں سے اچھی طرح ملی، لیکن کسی نے اس کو گرم جوشی سے گلے نہ لگایا۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر سب کو خدا حافظ کہا اور ڈھیٹ کا لقب سن کر وہ اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے ایسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں ہی اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میکے والے اسے اور رشید صاحب کو مبارکباد دینے آ گئے، مگر سسرال سے کوئی نہ آیا۔ رشید صاحب نے البتہ دوستوں کو دعوت کھلائی، بیوی کو قیمتی تحائف دیے اور بچے کا نام مہتاب رکھا۔ یوں ناصرہ بھی تمام تکلیفیں بھول کر بچے کی پرورش میں لگ گئی، مگر اسے یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ اگر رشید صاحب کو کچھ ہو گیا تو اسے اور اس کے بچے کو دیکھنے والا کون ہوگا۔ اس بات کا ذکر اس نے رشید صاحب سے کیا تو شوہر نے اسے تسلی دی کہ گھر والوں کا رویہ اور اپنی عمر دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ گھر بلکہ ایک فیکٹری اور خاصی رقم بھی ناصرہ کے نام بینک میں جمع کروا دی ہے، بلکہ تمام زیورات کی حقدار بھی اس کو بنا رہا ہے۔ ان دنوں وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اسکول کھول لو تاکہ تمہاری آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ایک پرائیویٹ اسکول کھول لیا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا اسکول دن دونی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اسی عرصے میں پھر ان کے یہاں ایک بیٹے اور 2 سال بعد ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی دوران اس کی ایک اور بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک بھائی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، دوسرا بینک میں ملازم ہو چکا تھا۔ میکے کے حالات سدھر چکے تھے۔ ادھر چین تھا تو ادھر ناصرہ بھی چین میں تھی۔
مہتاب اب 10 برس کا ہونے کو تھا، چھوٹا لڑکا 8 کا اور بیٹی 6 سال کی تھی کہ ایک رات اچانک رشید صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ناصرہ اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ایسے نازک موقع پر سسرال والوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور رشید صاحب کے 40 سے قبل ہی اسے سوتیلے بیٹوں کی طرف سے نوٹس مل گیا کہ اس جائیداد میں ناصرہ اور اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں اور مکان بھی ان کو خالی کرنا ہوگا۔ ناصرہ کے بھائیوں نے جواب عدالت سے دینے کا فیصلہ کیا تو اس نے ان کو روک لیا اور خود ہی تمام جائیداد سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ رشید صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے میرا اور بچوں کا حق دے گئے اور جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہی میرے بچوں کے لیے بہت ہے۔ یوں سسرال والے بھی سرٹ پڑ گئے کہ ناصرہ نے ہر بات ان کے حق میں کہی تھی، یوں اس کا سسرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گیا۔ مکان کا مطالبہ بھی نہ کیا، وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے تعلیم مکمل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے کیونکہ زرعی اراضی میں سے وراثت از خود ان کو مل گئی تھی۔ یوں اس کی فراست اور کچھ تقدیر کہ دولت کی دیوی اس پر مہربان ہوتی گئی۔ اب اس کے بچے جوان تھے اور اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ادھیر عمری میں رشید صاحب نے اپنی تنہائی کا ساتھی ناصرہ کو بنایا تھا اور ایک بار پھر سے اپنا سونا آنگن آباد کر لیا تھا، مگر ناصرہ ایسا نہ کر سکی اور تاعمر اپنے شوہر سے وفا کا وعدہ نبھاتی رہی۔